میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، اور ہمیں یاد نہیں ہے، اور ہم مسجد میں گئے، وضو کر لیا ہے اور صف کی طرف بڑھ گئے، نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، اور ایک دم سے ہمیں یاد آیا کہ ہمارے کپڑے نماز کے لائق نہیں تھے، تو اس میں کیا حکم ہوگا کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اگر نماز پڑھی تو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، وہیں سے واپسی لوٹ جائیں صف میں سے بھی؟ تو اس کا جواب دے دیں۔ اگر ایسی نجاست آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لائق نہیں ہے، نہیں اتنی نجاست لگی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے کریں گے کیا جبکہ ہوگی ہی نہیں، سب بھی خطا ہوگی؟ اس لیے وہ فوراً آپ کو باہر ہی نکلنا ہے اور نماز کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں پورے کر کے پھر آپ نماز میں شامل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں محمد اون پاک پتن سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر ہم چھوٹے بچے روزہ رکھے کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ ماشاء اللہ، چھوٹے بچے کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ بچہ اگر روزہ رکھے، پراپر روزہ رکھے جیسا روزہ رکھنا ہوتا ہے، بالکل ثواب کا حقدار ہوگا، ثواب ملے گا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن پاک کا کوئی لفظ مٹ جائے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں؟ قرآن کا کوئی لفظ مٹ جائے تو اسے لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہم پڑھ کے سال ثواب مرنے والوں کو کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے یا ان کی طرف جو ہم مطلب ان کو دے دیتے ہیں تو ان کی طرف ہی چلا جاتا ہے؟ یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، اصال ثواب کرنے سے اپنی طرف سے اپنا کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ جن کو اصال ثواب کیا جتنا اتنا ہمیں پھر مزید ثواب ملتا ہے۔ اصال ثواب کرنے والا تو فائدے ہی فائدے میں، ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا کوئی سنتیں پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں تو پیچھے سے آگے پنکھا بند کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی ہوگی کہ انسان کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، پنکھا چلایا ہوا ہے، ایک ادھر کونے میں پڑھ رہا ہے، وہ پنکھا چلا رہا ہے، تو ان کو کون سمجھائے گا؟ جب ایک کمرے میں جو گھر میں ہم ہوتے ہیں، ایک پنکھا پورے کمرے کو کافی ہوتا ہے۔ مسجد کے پنکھے، مسجد کی بجلی اس طرح استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اب لفظ بے دردی کا استعمال کروں تو بھی شاید درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دینی اداروں میں، مدارس میں بھی دیکھا ہے کہ بڑی بے دردی سے بجلی استعمال ہوتی ہے۔ چند طلبہ سوئے ہوئے، جیسے بیچاروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، لائن سر میں نے خود دیکھا ہے، جیسے چند طلبہ سوئے ہوئے، اس کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے، اس کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے۔ اب یعنی 6 طلبہ 6 پنکھے چلائیں۔ اب اگر کوئی ان 6 کو ایک جگہ کر کے ایک پنکھا کر دے، ذمہ دار جو ناظم وغیرہ ہوتے ہیں، ایک پنکھے میں آپ لوگ سوئے آگے پیچھے ہو جائیں، سب کور تو کر لیتا ہے پنکھا، تو یہ 5 پنکھے کی بجلی بچاؤ۔ اب اس میں دل آزاری ہو تو کیا کی جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس کو بعضوں کا دل آزاری نہیں ہوتی، اس کو تعزی بولتے ہیں، اپنے اوپر ایذا اوڑھ لینا۔ یہ مطلب بعض صورتوں میں تو ظاہر کہ بالکل جائز، بلکہ مناسب، بلکہ بہتر، بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ بجلی کی بچت سب کو کرنی چاہیے، گھر میں بھی اگر اس طرح کوئی کرتا ہے، کہ ہم تو گھر میں بھی اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نواب ہوں گے، مسجد غریبوں کی ہے، اس لیے یہاں تو غریبوں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا۔ اس لیے وہ بتی، پنکھا، بجلی پنکھا کس طرح بند کیا۔ اب نماز کے اوقات چلے گئے، اب کوئی مطلب دن میں جس ٹائم پر آئے پنکھے چلا دے،
फिर लोगों की ये भी नेचर देखिए, बत्ती पंखा चलाया, इनका काम हो गया, ये जा हो गया। अब घंटों तक ये पंखा चल रहा है, बत्ती चल रही है, ये आम रूटीन होती है। घरों में भी बत्तियां जल रही होती हैं और इसकी परवाह नहीं की जाती। पंखे चल रहे होते हैं, एसी बाजू चल रहे होते हैं, परवाह नहीं की जाती। तो अब ऐसी सूरत में अब सारा कहते हैं ना आवे गावा बिगड़ा हुआ है। तब किस सूरत में दिल आज़ारी की आयो, दिल आज़ारी करने का महल भी था नहीं था, तो अब ये सब सवाल तो मुबम सा है। फिर बड़ा दिल रखे, माफ कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ क़ज़ा नमाज़ों से मुतालिक सवालात आपसे करने हैं। एक बात बड़ी मशहूर की जाती है कि रमज़ान के आखिरी जुम्मा को क़ज़ाए उम्री अदा करने से ज़िंदगी भर की नमाज़ें जो है ना वो अदा हो जाती हैं। गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जो क़ज़ा नमाज़ें हैं इनके हिसाब लगाने का कोई आसान तरीका है? तरीका तो ज़हन नशीन करना पड़ेगा। ये कि जिससे या तो अपना पता है कि कब बालिग हुआ था, कब से नमाजें छूटी, जन्न गालिब करके वो यूं कर ले। ऐसा नहीं है पढ़ी ही नहीं थी कभी नमाजें, पता ही कुछ नहीं है। तो अब ये कि जब से बालिग हुआ, अब बालिग होने का भी याद नहीं कब हुआ था। तो मर्द लड़का 12 से 15 के दरमियान और लड़की 9 से 15 के दरमियान बालिगा होती है। इस सूरत में जो मर्द है वो 12 साल से इस्लामी हिजरी सिन जो है इस्लामी साल से हिसाब लगाए, जब 12 साल पूरी उम्र हुई थी उससे लेकर अब तक की हिसाब लगाए, जबकि पढ़ा ही नहीं कभी नमाज। और लड़की जो 9 साल से हिसाब लगाए जो औरत है वो। और यूं मतलब ये कि अपने फर्ज और वित्र ये कज़ा कर रहे हैं, सुन्नतों की कज़ा नहीं है। इस तरह जो कज़ा उम्री कर रहे हैं तो फर्ज और वित्र की कज़ा करने। क़ज़ा नमाज अगर रह जाएं और इंतकाल हो जाए तो क्या फ़िदिया मैयत की तरफ से अदा कर सकते हैं? अब फिदिया तो अदा किया जा सकता है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। जिंदों की नमाज का भी फ़िदिया अदा कर सकते हैं? नहीं, जब तक जिंदा है इसका कोई फिदिया नहीं है, न इसका कोई नाइब बन सकता है कि इसके बदले कोई और पढ़ ले। क्या ये दुरुस्त है कि क़ज़ा नमाजें ज़िम्मे हों तो नफल कबूल नहीं होते? वो नफल मुअल्लक रहते हैं, ये भी है। यानी कि जब फर्ज नमाजें पूरी हो गई तो वो नफल भी अब कबूल हो गए। और अल्लाह की रहमत पर बहरहाल ये क्या है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन हुक्म फरमाएगा कि मेरे इन्हें फर्ज कम है कि मेरे बंदे के नफल देखो। अब नफल है तो वो अपने करम से जिसके चाहेगा नफल को फर्ज की जगह कबूल फरमा ले। अच्छा, फिर ये कि जो मनसूस नफल होते हैं, जैसे तहज्जुद है तो ये मनसूस कहलाती है, हदीसों में जिसका तज़किरा आया, कुरान में जिसका हुक्म हुआ। तो जो नफल मनसूस है तो इशराक, चाश, तवाबिन, ये मतलब सेम उसी दिन के लिए होते हैं, बाद में इनका मौका मिलेगा ही नहीं, उस दिन के तो चले गए। तो वो नफल पढ़ लिए जाए और क़ज़ा उम्री भी करता रहे। क्या क़ज़ा नमाज में नमाजों की तरतीब लाजिम है? इसमें असल वो साहिब तरतीब जो होता है ना, 6 नमाजें या इससे कम जिस पर क़ज़ा हुई है। ज्यादा हुआ तो नहीं रहेगा, अच्छे या इससे ज्यादा हुआ तो नहीं रहेगा। 6 से कम है तो ये साहिब तरतीब रहेगा। अब साहिब तरतीब है तो उसकी तो कंटिन्यू है कि पहले जैसे जिसकी 5 नमाजें क़ज़ा हुई तो वो साहिब तरतीब है। तो अब पहले जैसे फज्र एक दिन की पूरी क़ज़ा हुई या 4 नमाजें क़ज़ा हुई तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जैसे, तो पहले तो ज़ोहर ही क़ज़ा करनी है इसको, फिर इस तरह कंटिन्यू। और जिसकी क़ज़ा उम्री है इससे ज़्यादा है, 6 या इससे ज़्यादा, तो इस पर फिर तरतीब है ना, इस पर तरतीब नहीं है। यहाँ तक वो 6 जो 5, 4 तक भी पहुँचेगा जब भी अब तरतीब नहीं है, तो साहिब तरतीब ये रहा न था। साहिब तरतीब होना चाहिए, उसे मुहिम चलाएं अपने लिए। जितनी नमाजें क़ज़ा हैं माअज़ल्लाह किसी पर, तो ये डंका नहीं बजाना किसी को, अपने करीबी साथी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी नमाजें क़ज़ा है। चुपके चुपके क़ज़ा अता करते रहें अगर है तो, और जानबूझकर क़ज़ा हुई है तो इसकी तौबा भी फ़र्ज़ है। क़ज़ा करना काफ़ी नहीं है, तौबा भी करे अल्लाह पाक की बारगाह में और तलाफ़ी भी या नियत
تلافی مانے جو نقصان ہے وہ پیمنٹ کرنا، جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا. تو یہ مطلب قضا بھی کریں اور اپنے آپ کو صاحب ترتیب پر لے آئیں. ہر مسلمان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے. نماز تو فرض ہے. کن اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک، نصف و نار شری جس کو عوام زوال بولتے ہیں، اس کا کوئی 40-45 منٹ ہوتے ہیں اس میں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے. یہ 3 اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں. ان میں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی سوائے کہ عصر کی نماز اس دن کی اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے. جان بوجھ کر اگر یہ لیٹ کیا اس نے تو گناہ گار ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت لیٹ ہوا ہے تو گناہ گار نہیں. کئی سال کی قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری مثلا فجریں پڑھ رہا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے پہلے فجر پڑھ لے ساری کی ساری، پھر ساری کی ساری زور پڑھ لے، یا 5 نمازیں پڑھ لے، اختیار ہے. تو اب یہ کہ ہر بار جو واقعوں میں پچھلی جو میری قضا ہوئی یا واقعوں میں سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی، نا دونوں طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو باقی ہیں، ان میں سب سے میری پچھلی ہے قضا جو ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. قضا نمازیں ادا کرنے کا اگر طریقہ بیان فرما دیں. قضا عمری کا طریقہ، اس میں تھوڑی سی رعایت ہے. قضا عمری میں پڑھنے میں تھوڑا یوں جلدی نہیں پڑ جائے، لیکن یہ کہ تعدیل ارکان فٹافٹ ادا کرنا یہ جلدی نہیں کہلاتا. اس میں پڑھنے میں کچھ تخفیف ہے، کمی ہے. مثلا یہ کہ وہ سجود میں 3 تسبیحات کے بدلے 1 تسبیح پڑھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ایک بار رکوع اور سجدوں میں. اور التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کی جگہ یہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وآلہ، رب سلام پھیر لے. یوں مطلب یہ تخفیفات ہیں. اور دعائے قنوت کی جگہ پر رب اغفر لی یا کہہ دے اللہم اغفر لی. آواز نہیں آ رہی؟ کن حصوں میں آواز آ رہی ہے؟ جن کو آواز آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. جن کو آواز آ رہی ہے، میری نہیں، امیر سنت کی. قریب جو بیٹھے نا ان کو کم آ رہی ہے، دور والوں کو زیادہ آ رہی ہے شاید. اچھا، امیر سنت کی آواز اور میری آواز میں فرق ہے نا؟ یعنی یہ تیز ہے تو یہ ساؤنڈ والوں کے لیے میں نے چیک کروایا ہے، تو یہ آواز بھی اسی طرح جائے جیسے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے. مائک کو آپ سیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے سنت نے جو فرمایا، اب سمجھ میں اب کیا پوچھوں میں. آواز تھوڑی شارپ کر دیں. اب اگر امیر سنت فرمائے اور آواز درست نہ ہے تو پلیز ہاتھ اٹھا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تخفیفات بیان کر رہا تھا کہ قضا عمری میں رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی ایک بار. التحیاتوں کے بعد جو قعدہ اخیر ہے اس میں درود ابراہیم کی جگہ اللہم صلی علی محمد وآلہ یہ پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں. اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں، مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. ساؤنڈ کے اس لیول کو اب لاک کر دینا. یہ صحیح تھا جو ابھی امیر سنت نے ماشاءاللہ کونے میں اس طرف پیچھے، اس کو یہ جو آپ نے جو لیول رکھا نا اس کو لاک کر دے پلیز. ماشاءاللہ. یہ پوچھتا نہیں کہ کس کس کو یاد رہا. نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں پڑھ لیجیے. اور جو ناظرین ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے
حاصل کر لیں یا دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اب جیسے سفر کر آئے نا، تو اسی نماز کے احکام کتاب میں مسافر کی نماز کا طریقہ بھی ہے. تو یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، یہ مختصر رسالے ہیں، 12 رسالوں کا یہ مجموعہ ہے نماز کے احکام. تو یہ لے کر اس کو پورا اللہ کرے توفیق دے تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل یاد بھی رہ جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا. 690 روپے کی یہ کتاب ہے نماز کے احکام، اور 524 اس کے صفحات ہیں. 690 روپیز پرائس ہیں اس کے، اور 524 پیجز کی ہے یہ. اور یہ بھی قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے، تو 24 پیجز کا رسالہ یہ نماز کے احکام کے اندر بھی ہے، الگ سے بھی ملتا ہے. یہ قضا نمازوں کا رسالہ ہے یہ 30 روپے کا ہے، 30 روپیز کا، اور 25 پیجز ہیں اس کے، 25 صفحات کا یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا حضرت آپ سے سوال تھا کہ جب اپن فرض نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو یہ ٹچ موبائل آج کل جو چل رہے ہیں ان میں گانے بھی بھرے ہوتے ہیں، فلمیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو اپن مسجد میں لے جاتے ہیں، جیب میں رکھ کے اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کو لے جانا کیسا ہے؟ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے جب مسجد جاتے ہیں تو موبائل ساتھ ہوتا ہے، اور موبائل میں مختلف فلمیں وغیرہ، غالباً ان کا یہی کہنا تھا، وہ بری بھی ہوتی ہیں. تو اب وہ بند تو کر دیتے ہیں، موبائل بند ہوتا ہے ظاہر ہے یا جو بھی ہے. تو اس موبائل کو مسجد میں لے کر جانا کیسا ہے؟ موبائل کے اندر بھری ہوتی ہے، وہ اندر کیسے لے جائے؟ جس کے دماغ میں بھری ہو وہ مسجد میں کیسے جائے؟ یہ اندر سالڈ تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ویسے یہ سالڈ نہیں ہوتی، تو اس کے عکس ہوتے ہیں اور یہ بس لہریں، اور یہ ایک سائنسی نظام ہے باقاعدہ، اس میں کچھ بھی اندر نہیں ہوتا. یہ اوپر نیچے یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ سائنس کا کمال ہے. یہ باقاعدہ اسکرین جو ہے نا اپنی جگہ پر اسٹاپ ہی ہوتی ہے. اپنے کو لگتا ہے کہ یوں کرتے ہیں نا، یہ چلتا ہے، اللہ اوپر جا رہا ہے تو نیچے جا رہا ہے. یہ سب مطلب ایک کمال کی ٹیکنیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے موبائل لے جانے میں مسجد کے اندر. حرج تو میں اس میں ہے نا کہ موبائل فون میں یہ ہم لائے کیوں؟ جو اپنے طور پر موبائل فون میں لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ موبائل فون میں یہ چیزیں ہمیں لانی نہیں چاہیے. اگرچہ یہ ویب سائٹس پر موجود ہیں، لیکن آپ ویب سائٹس کو سرچ کر اپنے موبائل میں لائیں گے تو پھر آپ کے موبائل میں یہ ہے نا، تو وہ دماغ سے نکالیں تو موبائل میں خود ہی نکل جائے گا. تو ہمیں تو اپنے اعمال سے بھی تو بچانا نا، کہ ان چیزوں کی یہ گناہوں بڑی چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے خود روحانیت بھی ملے گی اور ذوق بھی ملے گا عبادت کا انشاءاللہ. اویس رضا تاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ تھا، ایک اسلامی بھائی کی والدہ نے 8 مہینے پہلے 5 لاکھ کی مالیت کا سونا ان کی مل کیا تھا کہ یہ مسجد کے نام ہو گیا ہے، تو آیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دو باتیں کی ہیں کہ ان کے نام کیا اور مسجد کی ملک ہو گیا. اب اگر ان کو وکیل کیا تھا کہ یہ جا کے مسجد کو دے دیں تاکہ مسجد والے اس کو بیچ کے بھی مسجد کے اندر استعمال کریں، اور انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا، مسجد کو دیا نہیں، تو پھر تو اس صورت میں یہ جو کہ وکیل تھے اور ابھی والدہ کی ملکیت میں وہ باقی ہے، تو والدہ کا اگر سال پورا ہو گیا تو یہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا اور اس کی زکوٰۃ یہ دینا ہوگی. جبکہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو یہ بھی اسی کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اگر مسجد کو دے چکے ہیں، متولی نے قبضہ کر لیا ہے اس کے اوپر، تو پھر والدہ کی ملک سے نکل جائے گا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.